اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ شیطان کی تقریر سن کر اس کی حکومت کا ایک رکن اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے میرے آقا، آپ نے اس تقریر میں جس کا ذکر کیا ہے وہ نظام بڑا پائیدار اور مضبوط نظام ہے، اس کو نہ کوئی ختم کر سکتا ہے نہ کوئی کمزور کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نظام حیات ہم نے لوگوں کو دے رکھا ہے اس میں غلامی کی عادت پائیدار اور مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ غلامی ان کے ذہن اور دل و دماغ میں رچ بس گئی ہے، اور وہ لوگ ہمارے نمائندوں کے آگے جو کہ بادشاہ، وڈیرا، جاگیردار، زمیندار اور عامر کی شکل میں موجود ہیں، ان کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ یہ لوگ جو ہماری تدبیر کے سامنے بے بس اور لاچار ہیں، یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے ہی ہمارے نظام کے پرستار چلے آتے ہیں۔ اپنے آقاؤں کے سامنے جھکنا ان کی قسمت ہے، اور ان کی زندگی کی مثال ایک ایسی نماز کی سی ہے جس میں قیام کا رکن موجود ہی نہیں، صرف رکوع اور سجود ہی ہے، جھکنا مراد ہے، اور یہ اپنے آقاؤں کے سامنے غلامی میں اس قدر پختہ تر ہو چکے ہیں کہ جن کے ذہن میں کبھی بھی آزادی کا خیال تک نہیں آتا، اور اسی کو غلامی کو ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے شیطان کے چیلے کی وہ رائے بیان کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یا تو ان لوگوں کے دلوں میں آرزو پیدا ہی نہیں ہوتی، آزادی کی آرزو، ہمیشہ غلامی ان کی ذہنیت میں رچ بس گئی ہے، اور اگر کبھی پیدا ہو بھی جائے تو وہ یا تو ختم ہو جاتی ہے یا کچی رہ جاتی ہے، خام رہ جاتی ہے، اور اس طرح کوئی بھی ہمارے نظام کی جکڑ بندی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ آج کے جو مسلمان ہیں وہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور حج کے تمام حج اسلام کا جو حج رکن ہے اس کے تمام رسومات ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی جو صورت ہے وہ صرف ایک اجتماع اور بھیڑ کی سی صورت نظر آتی ہے، جبکہ اسلام میں اس بھیڑ اور اس حج کا مقصد یہ تھا کہ اتفاق ہو، مرکزیت پیدا ہو مسلمانوں میں، اور اس میں جو ہے نا طاقت پیدا ہو، بلکہ وہ صورت ختم ہو چکی ہے، بلکہ اس کے الٹ چل رہے ہیں مسلمان۔ یہ نفاق ہے، لڑائی جھگڑے، آپس میں بالکل بھی اتفاق نہیں ہے، اور اس وقت کمزور تر ہیں کفار کے سامنے۔ اور وہ مسلمان جو ایک دور میں ایک ننگی تلوار کی طرح ہوتا تھا، ہر وقت کفار کو کاٹنے میں آمادہ رہتا تھا، آج وہ صورت ہی ختم ہو چکی ہے، بلکہ یہاں پہ جو چیلا ہے شیطان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمان اپنے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اپنی عقیدت اس کے ساتھ رکھتے ہیں اور ایک منسلک رہتے ہیں تو ان کے طواف اور ان کے حج سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔